رمضان شریف کا مبارک مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اس ٹائم میں بہت لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ عید کی نماز کیسے ہوگی، گھر پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے شرائط کیا ہیں، مسجد میں یا عیدگاہ میں جا نہیں سکتے تو گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، یا جس میں نماز نہیں ہوتی مطلب عید کی نماز نہیں ہوتی جس مسجد میں تو ابھی نماز اس میں عید کی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب میں دینے والا ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک ایک مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کریں تاکہ آگے کوئی بھی ویڈیو ہم ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں ہے، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ جمعہ کے اور عید کے شرائط لگ بھگ سیم ہیں، تو جو جمعہ کے شرائط ہیں وہ عید کے بھی شرائط ہیں، تو ان شرائطوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز میں اور عید میں صرف فرق اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا، مطلب اچھا نہیں ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کی نماز کے بعد ہوتی ہے خطبہ۔ اگر عید کی نماز عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامع۔ تو عید کے بارے میں تھوڑا مسئلہ جان لیتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ دھیان سے، عید کی نماز گاؤں میں، جو چھوٹا گاؤں ہے اگر پاس میں شہر ہے تو وہاں پہ جا کے پڑھا جائے گا، گاؤں میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اور تیسرا ہے کہ عید کے دن یہ باتیں مستحب ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حجامت بنوانا، ناخن کٹوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا کپڑا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کے مسجد میں ادا کرنا، عیدگاہ جلد جانا، پہلے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، مطلب جس راستے سے گئے ہیں اس راستے سے نہیں دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش کچھ تو کھا لینا۔ کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے تو نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہگار نہ ہوا، مطلب اگر کسی نے نہیں کھایا تو گناہگار نہیں ہوا، لیکن اگر مطلب کھا لیا تو بڑھیا ہے، اگر عشاء تک نہ کھائے تو پھر گناہ ہے۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، اس دن صدقہ کرنا سب سے بہتر ہے۔ عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کر کے جانا، آرام سے آپس میں مبارکباد دینا، یہ سب باتیں مستحب ہیں۔ اور مسئلہ ہے کہ راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں، حوالہ ہے در مختار و بحر شریعت کا۔ اور مسئلہ ہے کہ عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے میں قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ عیدین کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ سورج ایک نیزہ کے برابر اونچا ہو جائے اور نصف نہار شرجی تک رہتا ہے، لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اگر زوال ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز جاتی رہے گی۔ نماز عید کی جو شرائط ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شرط پہلی ہے کہ مصر یا فنائے مصر، اب اس کو کیا بولتے ہیں وہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ دوسرا بادشاہ، اور وقت ظہر جمعہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے صبح کا وقت ہے، خطبہ، جماعت، اذن عام وغیرہ۔ پہلی شرط میں بتاتا ہوں، مصر سے وہ جگہ مراد ہے جس سے متعدد کوچے اور بازار ہوں، اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں آس پاس میں، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدبہ کے سبب سے وہ مظلوموں کو انصاف دلاتا ہے، یعنی انصاف پر پوری قدرت رکھتا ہے، اگرچہ ناانصافی کرتا یا بدلہ نہ لیتا ہو۔ فنائے مصر سے وہ جگہ مراد ہے جو مصر کے آس پاس مصر کے مصلحتوں کے لیے ہو، جیسے قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہری، اسٹیشن، کہ یہ چیزیں شہر سے باہر ہو تو فنائے مصر میں ان کا شمار ہے، اور وہاں جمعہ جائز ہے۔ جمعہ جائز ہے مطلب عید کی نماز بھی جائز ہے، لہٰذا جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا ان کے فناؤں میں اور گاؤں میں جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز شہر میں کئی جگہ کر سکتے ہیں، شہر میں چاہے شہر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور جمعہ اور عید کی سیم ہی ہے کنڈیشن، تو جمعہ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ جمعہ 2 مسجدوں میں یا عید کی نماز 2 مسجدوں میں یا زیادہ میں
کر سکتے ہیں، مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ قائم کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ شعار اسلام میں سے ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور محلہ محلہ ہر جگہ پہ عید کی نماز قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعہ یا عید کی نماز کون قائم کر سکتا ہے، کس کے حکم سے قائم ہو سکتا ہے؟ اور ایک یہ بہت ضروری بات جس کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں ہے کہ جمعہ کو یا عید کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا، نئی جگہ عیدگاہ بنا، مطلب عید کی نماز پڑھ لی، اور جس نے چاہا پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے، مطلب ہر کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہوتا ہے، اور جہاں سلطنت اسلامی نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا عالم فقیہ سنی صحیح العقیدہ ہو، وہ احکام شریعہ جانتا ہو، جس کو جانکاری ہو، سلطان کا نائب قائم مقام ہے، یعنی جو سب سے بڑا عالم ہے وہ سلطان کا نائب ہے، لہٰذا وہی جمعہ قائم کرے یا وہی عید کی نماز کی اجازت دے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عام لوگ جس کو امام بنائے، لیکن عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود امام بنے تو نہیں ہے، مطلب آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں جہاں پہ عید یا جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ عام آدمی، اگر آپ کے وہاں عالم ہے، حافظ ہے، اس کو چھوڑ کے اگر عام آدمی کو امام بناتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سے پڑھا لکھا اچھا نالج رکھتا ہے، تو اس پہ ہے کہ اس کو امام بنایا جائے، خود نہ بنے۔ اور لاک ڈاؤن میں جگہ جگہ جو جمعہ کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، کسی کو مطلب 4-5 آدمی جمع ہو گئے اور عید کی نماز جمعہ کی نماز قائم کر لی، تو 2-4 کسی کو امام بنا لے، 2-4 آدمی، اور اس سے جمعہ پڑھوائے یا عید کی نماز پڑھائے، تو یہ حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، تو ایسا جمعہ یا عید کی نماز نہیں ہوگی۔ حوالہ بھائی بہار شریعت۔ دوسری شرط ہے کہ بادشاہ، اس سے مراد سلطان اسلام یا اس کا نائب جس کو سلطان نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہو، سلطان عادل ہو چاہے ظالم ہو، جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ یوں اگر زبردستی بادشاہ بن بیٹھا، یعنی شرعاً اس کو حق امامت نہ ہو، مثلا قرشی نہ ہو یا کوئی شرط نہ ہو، تو یہ بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ حوالہ بھائی در مختار ورۃ المختار وغیرہ۔ اور عید کی نماز کے شرط یہ بھی ہے کہ جماعت کا ہونا، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہونا چاہیے، ورنہ جمعہ یا عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں مسئلہ ہے کہ اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگا یا ان پڑھ مقتدی ہو تو جمعہ یا عید کی نماز ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں، اور اگر صرف عورتیں یا بچے ہوں تو نہیں ہوگی۔ حوالہ بھائی عالمگیر ورد المختار وغیرہ۔ اب جمعہ واجب ہونے کے، فرض ہونے کے بہت سے مطلب شرائط ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہی کنڈیشن عید کی نماز پہ بھی ہے۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو فرض نہیں ہوگا اس پر، یا عید کی نماز اس پہ فرض نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے، اور عورت کے لیے ظہر کی نماز افضل ہے۔ پہلی شرط ہے شہر میں مقیم ہونا، مسافر نہ ہو۔ دوسری شرط صحت، یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، عید کی نماز فرض نہیں، واجب نہیں ہے۔ مریض سے مراد وہ ہے کہ جو مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو یا عیدگاہ تک نہ جا سکتا ہو، مرض اگر وہ جائے زبردستی تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گا، اچھا نہیں ہوگا، تو اس پہ واجب نہیں ہے عید کی نماز، اور جمعہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جو شخص بیمار کا تیمہ دار ہو، یعنی خیال رکھنے والا ہو، اور جانتا ہو کہ وہ عید کی نماز پڑھنے جائے گا، تو مریض کو دقت ہو جائے گی اور اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اس کی تیمہ داری کی وجہ سے اس کا عید چھوٹ جائے تو کوئی دقت نہیں، مگر اس پہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے تیمہ دار ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، تو وہ عید کی نماز پڑھنے نہ جائے، اس کا خیال رکھے۔ حوالہ بھائی در مختار و بہار شریعت۔ تیسری شرط ہے آزاد ہونا، یعنی غلام پر فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا، اس کو اگر منع کر دیا تو وہ نہیں پڑے گا۔ حوالہ بھائی عالمگیر اور قاضی خان وغیرہ۔ مسئلہ ہے کہ نوکر اور مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روکا جا سکتا، البتہ اگر جامع مسجد دور ہے تو جتنا حرج ہوا ہے اس کی مزدوری میں کم کر سکتا ہے، اور مزدور اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ حوالہ بھائی عالمگیر وغیرہ۔ چوتھی شرط ہے مرد ہونا، عورت پر عید کی نماز، جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے بالغ ہونا، چھٹی شرط ہے عاقل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے لیے واجب ہونے کے لیے عقل و بلوغ شرط ہے، یعنی وہ عقل مند ہو، یعنی پاگل نہ ہو، اور بالغ ہو، بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ نہیں۔ ساتویں شرط ہے اکھیارا ہونا، یعنی اندھے پر جمعہ نماز فرض نہیں ہے اور عید کی نماز نہیں ہے، مگر اس اندھے پر فرض ہے جو شہر کے تمام گلی کوچوں بلا تکلف پھرتا ہو اور بلا پوچھے، بلا کسی مدد کے، جس مسجد میں جائے پہنچ جائے۔ بہت سے بندے کو پتا ہوتا ہے گلی کون سی ہے، کدھر جانا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے، تو اس پر فرض ہے،
جمعہ کی نماز، اور عید کی نماز اگر وہ جا سکتا ہے آرام سے بغیر دقت کے تو اس پہ واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ حوالہ بھائی در مختار و بہار شریعت وغیرہ۔ 8ویں شرط ہے چلنے پر قادر ہونا، یعنی اپائچ پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے اور عید کی نماز نہیں ہے اس پر، لیکن ایسا لنگڑا جو مسجد تک جا سکتا ہے تو اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے، اور اگر وہ عیدگاہ تک جا سکتا ہے تو اس پہ واجب ہے۔ حوالہ بھائی در مختار وغیرہ۔ 9ویں شرط ہے کہ قید میں نہ ہونا۔ قید میں ہونا یعنی قیدی پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا اور مالدار ہے یعنی ادا کر سکتا ہے تو اس پر فرض ہے۔ 10ویں شرط ہے خوف نہ ہونا۔ خوف، اگر بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا ڈر ہے یا مفلس یا قرض دار کا ڈر ہے تو اس پہ فرض نہیں۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو نوٹس کر دوں، بہت ضروری بات ہے۔ اس شرط میں کیا بتایا گیا کہ خوف نہ ہونا، تو ابھی لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، ابھی بیماری کا خطرناک پرکوپ ہے، خوف ہے، تو جو نماز پڑھنے جمعہ پڑھنے نہیں جاتے یا عید کی نماز جیسے بہت سارے ادھر کے یہاں پہ پڑھ لیں گھر پہ پڑھ لیں، تو اس میں شرط ہے کہ خوف کا نہ ہونا، یعنی کسی کا ڈر نہ ہو تب عید کی نماز واجب ہے۔ شرط ہے، شرط پائی گئی ہے۔ آپ اگر عید کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ خوف ہونا ہے۔ عید یعنی اس سے بیماری پھیلنا ہے، جس چیز سے بیماری پھیل رہی ہے تو آپ وہاں پہ نہ جائیں، یہ شرط ہے۔ آپ اگر شرائط نہیں مانتے تو کیسے ہوگی؟ اس لیے کہیں محلے میں آپ چاہیں کہ عید کی نماز جیسے مدرسہ ہو گیا کوئی اور کہا کہ 10-15 جنے مل کے پڑھ لیے نماز، عید کی نماز ہو جائے گی، تو عید کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ حوالہ بھائی رد المختار۔ 11ویں شرط ہے آندھی یا پانی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی یہ چیزیں اگر اتنی سخت ہے کہ ان سے نقصان کا خوف ہو تو جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ یہ بھی وہی سیم ٹو سیم ہو گیا ابھی جو میں نے 10ویں شرط بتائی تھی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ عید کی نماز اس ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے الگ سے جماعت کر کے، کیونکہ آپ پہ واجب ہی نہیں ہے، واجب بالکل نہیں ہے۔ آپ گھر پہ چاشت کی نماز ادا کریں۔ ایک مسئلہ امپورٹنٹ بتا دوں کہ جمعہ کی امامت ہر وہ مرد کر سکتا ہے جو نمازوں میں امام ہو سکتا ہو، اگرچہ اس پر جمعہ فرض نہ ہو، جیسے مریض یا مسافر یا غلام وغیرہ۔ حوالہ بھائی در مختار وغیرہ۔ یعنی کہ اگر اس سے بڑا عالم نہ ہو وہاں پہ اور وہ مسافر ہو، اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، یا غلام ہو اس پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، یا غلام ہو مگر وہ زیادہ جانکار ہے تو وہ امام بن سکتا ہے، وہ امامت کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں جتنے بھی مسائل میں نے آپ کو بتائے وہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو شرائط جمعہ کے لیے ہے وہ شرائط عیدین کے لیے بھی ہے، عید بقرعید کے لیے بھی ہے۔ تو ابھی لاک ڈاؤن میں آپ اگر سوچتے ہیں کہ محلے میں کروا لیں گے عید کی نماز یا گھر میں 10-15 بندے کروا لیں گے تو عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات ایک دم کان کھول کے دھیان سے سن لیجئے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے